دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے رمضان سے پہلا جمعہ اور اس کی آمد کی خوشی۔ جمعے کا بیان، جمعے کے دن کی فضیلت، رمضان کی آمد۔ ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں تین مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماؤں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا۔ لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں 1000 روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں 1000 روپیہ پھر بھی مانگنا ہے،
पल्ले से नहीं खाना। कि जितने भीख मांगे हैं ना, भीख मांगने वाले, 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा। उसके मुकद्दर में भीख मांगना है। फरमाने लगी कुछ नहीं है। वो खादिमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादिमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती। क्या जवाब दिया अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने? फरमाने लगी अब ताना देने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया? इसलिए मैंने ये वाकया सुना दिया कि पहली बार सुनकर के तो आप लोगों के दिल में भी ये बात आई है ना कि जी मजबूरी है, चोरी तो वो करने से रही बेचारी, परेशानी जो हुई, गुर्बत जो हुई, तंगी जो हुई, चलो पानी का प्याले पे गुजर किया। और नहीं, ये हजरात इख्तियारी भी फाका करते थे। अब 12,000 आया और इफ्तार करने के लिए छुछुआ रहे, खजूर भी नहीं। और हम तो खुदा जाने कब कब तक का इंतजाम सोचते हैं, पोते पोतियों तक का इंतजाम जब तक ना कर लें और औलाद दर औलाद तक का इंतजाम ना कर दें, उस वक्त तक हमारी तसल्ली तो होती नहीं। इसी को मजजूब ने बड़े अजीब तरीके से समझाया, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। तेरे रिश्तेदार अजीज अकरबा धड़ाधड़ मिट्टी फेंक के ऐसे आएंगे गोया तुझे पहचानते भी नहीं। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही मजदूब अली रहमत ने। अल्लाह की रहमत नादिल हो उसकी कब्र मुबारक पे आमीन कहो। कहता है सबकी सब है राह रवे कुए फना, सब चल रहे हैं फना की तरफ। अभी ये जो हम लोग बैठे हैं ना, खुश हो रहे हैं, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मेरी 30 साल कम उम्र हो गई। और असल बात हमारे दिमाग में, अपने आप को आखिरत के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके तैयारी करें। आजकल बड़ी रात है, सवेरे उठो, कम से कम सुबह शाम हर आदमी 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की और 1 तस्बीह तीसरे कलमे की, ये तो कम से कम हो ही जाए। बकवास करते सो जाते हैं, बकवास करते उठ जाते हैं, भला है कोई जिंदगी का मामला? अल्लाह से माफी मांगता सो जा और माफी मांगता उठ जा, खुदा की कसम अल्लाह का दरिया करम जोश में आए। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए अर्ज की तो वक्त पूरा करने वाला हिसाब नहीं कि न जाने किसको तौबा की तौफीक हो जाए। कम से कम इन 3 तस्बीहों को हर मर्द औरत लाजमी पकड़ ले। 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की, 1 तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और 1 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लि अलैहि। जब 1 मरतबा दुरूद बंदा पढ़ेगा 10 बार अल्लाह की रहमत आएगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 खताएं माफ कर दी जाएंगी। तो कितना बड़ा अजर है। खसूसन बूढ़ों को चाहिए कि वो गप्पों में अपना वक्त खराब न करें। खुदा की कसम कब्र में जाने के बाद तुझे एक सांस की मोहलत। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोग पूरा मजमून सुनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बाद लोग बिल्कुल आखिर में सर से, एक है जुमे की फजीलत हासिल करना, एक है जुमा पढ़ना, एक है सिरों नहावना, इसमें बड़ा फर्क है। एक है सर से उतारना और एक है उसकी फजीलत का हासिल करना। हदीस पाक में आता है कि जुमे के दिन फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर के हाजिरी लगाते हैं। हाँ, अल्लाह साहब मिल की टेक्सटाइल मिल की हाजिरी का तो पता है, मस्जिद की हाजिरी का कोई पता नहीं। अगर देर हो जाए तो वो गेट कीपर वापसी कर सकता है, अगर देर में आया तो ये फरिश्ता नहीं कहता, लानती हमारा पीछे से। बहुत मुद्दत की बात है, अल्लामा यूसुफ बिन नूर रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, मैं कराची था, तो हज़रत ने मुझे फरमाया कि जुमा हमारे यहाँ पढ़ा दो। अब के मेरी वाली वो जुमा पढ़ाता था उन दिनों में। तो मैं जब गया तो हम एक छोटे से दरवाजे से दाखिल होने लगे। एक पठान कहने लगा पुरले दरवाजे से चलो, मैं भी उधर से जाता हूँ।
میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضر ہی نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے،
نہ اتنی صفائی تھی، نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی۔ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا کہ ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔
مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا، اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے، یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ
چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔
जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है आखिरी दम तक कुरान की शादाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई, ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत जो बन गया वो इस्लाम के दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था साहबा इकराम। कहां से वो चीज हम लाए, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तब लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान गुजर के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए, इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। साहबे किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना ला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरी इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका।
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں؟ میں کہا نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہیں
مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. کتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے. جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا نزلا من غفور رحیم. یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ. اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ. تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں. جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے. تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا
جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا. یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا. وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے. قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے. فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے. عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا. اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں. گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے. اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں. اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا تنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شود امروز را فردا کنم. کہتا کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے. بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو. اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن. فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن. فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کی موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو. نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو. شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی. روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست پائے خود ببن.
جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے، آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں، گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ۔ اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں، فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے۔ حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی۔ بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں، اور ہوا پہ چل رہا ہے۔ ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، سچ ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی۔ اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے۔ اس
اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی, بغل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے, جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے, یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی, اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت, یہ آسمان پھٹ پڑے گا, یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کورت, سورج زمین پہ آ گرے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے, تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا, ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک. یہ کنک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی, دڑام سے گری, 4 آدمیوں کا ریزہ کرتے, کوٹھیاں بیٹھ گئی, بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سدا جانور بھی بھگتتے ہیں, روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے. شرک سے ہم باز نہیں آتے, بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو, پینے کی سنت ہو, پہننے کی سنت ہو, سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا. انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا. قرآن کریم جا بجا دوہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے امیرو, او وزیرو, او سفیرو, او تاجرو, او ذمہ دارو, اتقوا ربکم, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا, جو تجھے برباد کر دے گا, جو تجھے تندرستی دیتا ہے, شفا دیتا ہے, بیماری پہنچا کر تجھے آزماتا ہے, نفع نقصان دے کر تیری زندگی کو دیکھتا ہے. ساری چیزوں کے بعد فرمایا اتقوا ربکم, ڈر اپنے پروردگار سے. ہر میدان میں ڈر, ہر موقع پہ ڈر, ہر معاملے میں ڈر کہ رب العالمین کی تو مخلوق ہے, اس کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا. اللہ پاک نے اعلان کر دیا, لوگوں تم چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور جنوں اور انسانوں, تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے, تم میری زمین کو نہیں چیر پھاڑ سکتے, میرے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے. لا تنفذون الا بسلطان, کہاں جاؤ گے؟ میں لگی پڑی ہے کیا چیز میں. اگر دماغ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو یہ سارا نظام دنیا سدھر سکتا ہے, سمر سکتا ہے. لیکن سمارے کون؟ فرمایا اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, زمین میں بوچھال مچا دے گا, زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی.
سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، فرشتے بھی باقی نہیں، جن بھی باقی نہیں، آدمی بھی باقی نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں بچے گا۔ اس فنا ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے، آدمی کا ایمان اور اعمال، اللہ کا جو بینک ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے کبھی اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، مکان کا راستہ بتا دیا، چلنے کا راہ بتا دیا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے چلتے پھرتے اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دی، خدا کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے، ضائع نہیں۔ جب نیکیاں موجود ہیں تو بدیاں کیسے چلی جائیں گی؟ آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا۔ اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی۔ پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم، ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے۔ الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا، کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے۔ الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا۔ بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں۔ گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے۔ ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی، اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے۔ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے۔ اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں۔ اسی کو کہتا کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، اور مالی دن نگارو کنارا بہانا ساخت۔ لوگوں کے دلوں کے، لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے۔ کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا۔ فرمایا وقت آ رہا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی۔
تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی صداؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے۔ مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے۔ صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا۔ مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے، قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں۔ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے۔ فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو۔ آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا، ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیا۔ 1000 مرتبہ ایک دن میں، رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ آئے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی ہے؟ جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے، فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تیری لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کی قہر سے ڈر جا۔
آتی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی. یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. ولیوں کے ولی نے فضیل بن عیاض، اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی. زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے. دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا. پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی گھٹنے تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدروح الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اعمال نامے تقسیم ہوں گے،
अपना अपना नाम आमाल मिलेगा, किसी का नाम आमाल सज्जे हाथ में मिलेगा। और हजरत शाह साहब लिखते हैं किसी की छाती को चीर कर उसमें से खब्बा हाथ गुजार कर पीछे से नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। ये पहचान होगी कि ये है वो पुराने शैतान लोग जिन्होंने दीन को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, सब कुछ अपनी दुनिया ही के पीछे पड़ गए। जब नाम आमाल बाएं हाथ में मिला, खुद ब खुद पहचान हो गई, खुद ब खुद पता चल गया कि मेरा ठिकाना ही बनेगा। रो रहा है, कहता है वलम अदरिमा हिसाबिया, मेरा हिसाबो किताब ना होता तो अच्छा था। तो ऐसी सूरत में न कोई जिंदगी, न कोई करतूत, न कोई कारनामा, कोई चीज भी तो आदमी का साथ नहीं दे सकती। सत्य शहंशाही साथ नहीं चलता, दौलतों के अंबार साथ नहीं चलते। और जिस चीज को हमने नजरअंदाज किया हुआ है, आमाल वो साथ चलने चाहिए। अब ये इतना बड़ा आदमी होकर के रो रहा है, कहता है मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया। इतनी दौलत मैंने जमा की, इतनी दौलत मैंने इकट्ठी की, मुश्किलात से की, रातों को मारा मारा फिरा, दिल को मारा मारा फिरा, लेकिन आज हालत ये है मा अगना अन्नी मालिया, आए मेरा माल मेरे काम ना आया। फिर याद आता है मैं तो अपने जमाने का बादशाह हूँ, मैं तो अपने जमाने का बहुत बड़ा रईस हूँ, और वो भी मेरी तबाही का दरिया बना। कहता हालाका अन्नी सुल्तानिया, हाय मेरी बादशाह कहाँ गई, मेरे काम ना आई। मैदान हशर में रोने से क्या बनता है, रो रहा है, तबाही खरीद के बैठ गया। वहां न सफारिश चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न अफसर की चलेगी, न डॉक्टर की चलेगी, न किसी पार्टी की चलेगी। आवाज आती है दुनिया में तेरे दिल में बड़ा गुमान था, बड़ी बददिमागी थी, मेरा डीसी यार है, मेरा कमिश्नर यार है, मेरा जर्नल यार है, मेरा कैप्टन यार है, वो मुझे यूं छुड़ा लेगा, मैं तो हुकूमत की पार्टी का आदमी हूँ। फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बुला ले जितने भी तेरे जिगरी दोस्त हो, सबको इकट्ठा करके बुला ले, बुला जो भी तेरा हो, आज दिल के अरमान निकाल। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लो, पार्टी को जमा कर लो, सारी दुनिया के लोगों को जमा कर लो, बस में अब आप बुलाओ, सोसाइटियों को इकट्ठा करो, इन जुमनों के मेंबरों को दावत दो। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, उनके लिए मैंने लहू और आदर पीप तैयार कर रखा है, उनके मैंने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर छोड़ने का इरादा हो तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ। तालानू जैसे बहादुर फरमाने लगे जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा, मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल, हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए, दुनिया न पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, न पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है, जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा।
صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو، جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا؟ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا ہے میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں۔ ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے۔ وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے۔ جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا۔ کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں،
ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے. اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, ہمارے سامنے پڑھتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے, اور زیادہ خرمستی کرنے لگے. ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا, ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ, کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں. صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. میرے سے برداشت نہ ہوا, میں برداشت نہ کر سکا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں سودا کر لو, میں خرید لوں گا. انہوں نے جو منہ مانگے, دام مانگے, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے, پیسے دے دیے. ہاں ہاں, غریب کی ہمدردی کی, مظلوم کی ہمدردی کی. آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے, بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے, ٹیپ چلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے. اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا, کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا. 100-2% بھی نہیں بنتا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا, کافروں کے نیچے سے نکال لیا, کپڑے جھاڑے, زخموں پہ مرہم پٹی کی. ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے, بڑی تکلیف پہنچی ہے. میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی, نکلی ہوئی دیکھی, خشکی آ گئی ہوگی, زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے, تھوڑا سا پانی پی لے. ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا, تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا. میں نہیں دے سکتا, تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا. میں تجھے دعا دے سکتا ہوں, میں غریب ہوں, میں نادار ہوں, میں مفلس ہوں, میں مسکین ہوں. اور ابو بکر تنگ نہ کر, میں پانی پی نہیں سکتا. کیا بات ہے, کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی, جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا, جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا, جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی, جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا. جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا. مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا, پانی بعد میں پیوں گا. او ابو فقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے, تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے, میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا, تو پانی تو پی لے. کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ, کوئی مجنوں بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے, مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے, میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں. جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیں عورتوں سے محبت ہے, ہمیں اولاد سے محبت ہے, ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے, ہمیں روپے سے پیار ہے, ہمیں بڑی جاہو حشم سے پیار ہے. اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے. قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے.
اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نہ کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا۔ تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہہ جی حضور، میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیاں سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکے ادا کا کیا کہنا، اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہے یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔
دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمتی کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈھلا تے سننے والا، مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا، یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔